بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 19۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعلق تفصیلات۔ یورپ اور ہندوستان کے ابتدائی تعلقات تجارتی تھے۔ یہاں تجارت کی غرض سے یونانی، رومی، اطالوی اور پھر بعد میں پرتگیز، فرانسیسی اور انگریز آئے۔ 17ویں صدی میں سکندریہ اور قسطنطنیہ جو تجارت کے مرکز تھے، وہاں سے یہ وینس اور جنیوا منتقل ہو گئی۔ پوپ الیگزینڈر بورجیا کے ایک حکم نامے کے ذریعے تمام غیر عیسائی دنیا جو اس وقت تک دریافت ہوئی تھی وہ اسپین اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر دی گئی اور ہندوستان پرتگال کو ملا۔ تجارتی تعلقات کے نتیجے میں جب یورپ اور ہندوستان کے درمیان تاجروں کی آمد شروع ہوئی تو ہندوستان کے بارے میں اہل یورپ کی معلومات بڑھیں۔ 13ویں صدی سے ان معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ 1235 عیسوی میں سر جان مینڈویلی نے ہندوستان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے انہیں تحریر کیا، اگرچہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اس نے یہ معلومات ہندوستان کا سفر کر کے حاصل کی ہیں یا کسی سے سن کر۔ 1330 عیسوی میں لاطینی زبان میں ہندوستان کے بارے میں کچھ بے ترتیب کتابیں چھپیں جو کہ اوڈیویکس نامی پادری سے منسوب تھیں۔ اس نے ہرم سے تھانے تک کا سفر کیا تھا اور اس دوران اسے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں انہیں اپنے سفر نامے میں تحریر کیا تھا۔ اس کے بعد 1563 عیسوی میں سیزر فریڈرک کا نام ملتا ہے جو کہ وینس کا ایک تاجر تھا اور جس نے ہندوستان میں مغربی گھاٹ تک کا سفر کیا تھا۔ پہلا انگریز جو ہندوستان میں آیا وہ ٹامس اسٹیفنس تھا جو ہندوستان کے مغربی گھاٹوں تک آیا اور اپنے باپ کو جو لندن کا تاجر تھا یہ خط لکھا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر کے اس منافع میں حصہ بٹانا چاہیے کہ جو اب تک صرف یہ پرتگیزی اٹھا رہے ہیں۔ اس خط نے لندن کے تاجر طبقے میں ہندوستان سے تجارت کا شوق بڑھایا۔ اس کے بعد سے ہندوستان میں تقریباً ہر یورپی ملک کے سیاح آنے لگے جنہوں نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے، اور ان تاثرات نے یورپ میں ہندوستان کے بارے میں جو اولین تاثر قائم کیا وہ انتہائی پراسرار اور رومانوی تھا۔ جو سیاح ہندوستان میں آئے ان میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے، جن میں عیسائی مشنری، تاجر، سفیر اور مہم جو شامل تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ، نظام سلطنت، ثقافت، معاشی حالات اور لوگوں کی عادات و اطوار کے بارے میں تفصیل سے لکھا اور ہندوستانی معاشرے کی کمزوریوں کو بغور دیکھا، مثلاً یہ کہ ہندوستان کی فوج میں نظم و ضبط نہیں ہے اور اس لیے اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ برنیر 1655 میں اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ موسیو کونڈے اور موسیو ڈیوری 20,000 فوج کے ساتھ ہندوستان فتح کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک طرف بنگال کی دولت کا ذکر کیا تو دوسری طرف اس کی دفاع کی کمزوریاں بھی بتائی تھیں۔ پھر 1746 عیسوی میں کرنل جیمز مل نے جو کہ 20 سال تک ہندوستان میں رہا، آسٹریا کے بادشاہ کو یہ دلائل دیے تھے کہ بنگال کی فتح آسان بھی ہے اور منافع بخش بھی۔ اس طرح اہل ہندوستان کو پرتگالوں، ویلندیزوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ انگریزوں سے بھی واسطہ پڑا تھا۔ یہ ابتدائی تعلقات اس وقت شروع ہوئے جبکہ ہندوستان میں مغل حکومت مضبوط اور طاقتور تھی اور انگریز سفیر و تاجر تجارتی مراعات کی غرض سے ہندوستان آتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں ہندوستان کے لوگوں کے تاثرات مختلف تھے۔ مثلاً ابتدا میں جو انگریز آئے وہ سفیر کے طور پر آئے، جن میں ٹامس رو یعنی 1615 سے 18 عیسوی قابل ذکر ہے۔ چونکہ اس کا تعلق طبقہ امراء سے تھا اس لیے یہ انتہائی مہذب تھے اور اس لیے انہوں نے مغل دربار میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور جن کے نام ملتے ہیں ان میں بیسٹ اور ڈاؤن ٹاؤن تھے جو کہ تاجر تھے، اور کیریج ادبی تجسس رکھنے والا تھا، اور ملڈن ہال چور اور دھوکے باز تھا۔ جہانگیر کا واسطہ جن انگریز سفیروں سے پڑا اس کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہ یہ اچھے درباری اور مصاحب ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے بنیوں کا خیال تھا کہ انگریز اچھے تاجر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے لین دین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں میں انگریزوں اور یورپیوں کے بارے میں جو خیالات تھے ان کا تعلق ہندوستان کے ماحول اور ثقافت سے تھا، چونکہ ان کی عادات اور رہن سہن
خصوصیت سے کھانے پینے کے طور طریق ہندوستانیوں سے مختلف تھے، اس لیے وہ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں گائے اور سور کا گوشت کھانے والا، شرابی، وحشی اور دھوکے باز سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے ہندوستان میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں تو ان کے بارے میں یہ خیالات تھے کہ یہ گھٹیا قسم کے مہم جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گودام ہندوستانیوں کے شہروں میں کھول دیے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں نہ تو زیادہ اہمیت دی گئی اور نہ انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ انگریزوں نے اپنی پہلی تجارتی کوٹھی سورت میں 1612 عیسوی میں کھولی۔ اس کے ملازمین جو فیکٹر کہلاتے تھے وہ 1613 عیسوی میں سورت آئے اور آنے کے فوراً بعد بھڑوچ اور احمد آباد کے سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ ان شہروں کی تجارتی اشیاء کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ بھڑوچ اور احمد آباد میں انہوں نے گوداموں کو کرائے پر لیا اور مقامی طور پر دلالوں کا تقرر کیا تھا تاکہ ان کے ذریعے تجارت حاصل کریں۔ تجارتی کوٹھیوں کے قائم ہونے کے بعد انگریز تاجروں کی کوشش یہ رہی تھی کہ وہ حکمرانوں اور عہدیداروں کے ذریعے جتنا ممکن ہو سکے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کرائیں یا ہو سکے تو بالکل معاف کروا لیں۔ صورت میں ان کی تجارتی کوٹھی انگریزوں کی کوٹھی کہلاتی تھی۔ اس کا پہلا صدر کیرچ تھا۔ صورت کے بعد دوسری کوٹھی جو انہوں نے قائم کی وہ بھڑوچ میں تھی۔ تجارتی کوٹھی کا انتظام اور نظم و نسق مقررہ اصولوں اور قوانین کے ذریعے چلایا جاتا۔ اس کا نگران پریسیڈنٹ کہلاتا۔ تجارت کا طریقہ کار یہ تھا کہ تجارتی اشیاء یا تو نقد خریدی جا سکتی ہیں یا مصالح کے عوض تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ عملے میں جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ فیکٹر کہلاتے تھے۔ ان سے اکثر نجی تجارت بھی کرتے تھے کیونکہ ان کی تنخواہیں بڑی کم ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے ٹامس رو نے کمپنی کو یہ مشورہ دیا کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں اور اس کے بعد نجی تجارت پر پابندی عائد کر دی جائے۔ چونکہ اس وقت یورپ کا معاشرہ بھی جاگیردانہ تھا، اس لیے لفظ تاجر کو حقارت سے بولا جاتا اور تاجر کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کمپنی نے تاجر کے بجائے مہم جو یعنی ایڈونچرر کا لفظ اختیار کر لیا۔ جب کمپنی کے لیے فیکٹریز کا انتخاب ہوتا تھا تو اس کے لیے ابتدا میں نچلے طبقے کے افراد ملے تھے کیونکہ شرفا اس ملازمت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز ابتدا میں فوجیوں کو یہ ملازمت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تجارت اور جنگ کو ایک کیا جائے۔ کوٹھی کی احاطے میں ہی صدر اور فیکٹرز رہا کرتے تھے۔ ہر ایک کے لیے علیحدہ کمرہ ہوا کرتا تھا مگر کھانا یہ ساتھ میں کھاتے۔ اس طرح عبادت کے لیے بھی یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ صرف صدر گھوڑے کی سواری یا گھوڑا گاڑی استعمال کر سکتا تھا جبکہ دوسرا عملہ بیل گاڑی کے ذریعے سفر کیا کرتا۔ صدر مقامی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی باہر جاتا اس کے ساتھ مسلح عملہ ہوا کرتا تھا اور نشانی کے طور پر اس کا جھنڈا ساتھ میں ہوتا تھا۔ اس کے عملے میں کافی مقامی لوگ ہوتے تھے کیونکہ ان کی تنخواہ صرف 1 روپیہ ماہوار ہوا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ غلام بھی ہوتے تھے جو کہ سفید لباس پہنتے تھے۔ انہیں کھانے میں چاول اور مچھلی دی جاتی۔ انگریز ہندوستان کی گرمی کے باوجود اپنا لباس پہنا کرتے تھے جو ہندوستانیوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوا کرتا تھا۔ ابتدا میں انگلستان سے صرف مرد آیا کرتے تھے، اس لیے ان کے تعلقات ہندوستانی عورتوں سے ہوا کرتے تھے۔ تنہائی کی وجہ سے اکثر بس یار نوش ہو جاتے۔ کمپنی کے ابتدائی سالوں میں کوئی مذہبی عالم فیکٹری میں گزرتا تھا اور جو بھی پادری گھومتا گھومتا آ جاتا اس سے وقتی طور پر مذہبی رسومات ادا کر لی جاتی۔ 1630 عیسوی سے 1642 عیسوی تک کے درمیان کمپنی کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان سے کمپنی کے ملازمین کے معلومات اور ان کے طور طریقوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اس زمانے میں عبادت پابندی سے ادا کی جاتی تھی اور یہ کوٹھی کے اندر ہی دن میں 2 بار ہوا کرتی تھی اور اتوار کے دن عبادت دن میں 3 مرتبہ ہوتی تھی۔ اس دن خصوصی واعظ بھی ہوا کرتا تھا۔ واعظ کے بعد ملازمین شہر کے باہر تفریح کے لیے جایا کرتے یا باغوں میں چہل قدمی کرتے۔ فیکٹریز میں ہر ملازم کے لیے کام اور تفریح کے اوقات مقرر تھے۔ جمعہ کے دن صدر اور اس کے دوست شراب نوشی کے لیے جمع ہوتے۔ شراب میں عرق، شیرازی شراب اور پنج شامل ہوتی تھیں۔ 1638 عیسوی تک چائے یورپ میں روشناس نہیں ہوئی تھی مگر ہندوستان کی تجارتی کوٹھی میں اس کا رواج ہو چکا تھا۔ سورت کی تجارتی کوٹھی کے بارے میں 1668 عیسوی میں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ پتھر کی بنی ہوئی پختہ عمارت تھی
اس میں کئی رہائشی کمرے تھے، اس کے علاوہ کھانے اور عبادت کے کمرے تھے، اور یہاں پر کئی قسم کے نوادرات جمع تھے جن میں مختلف قسم کے پرندے اور جانور بھی شامل تھے۔ کام کے اوقات 10 بجے سے 12 بجے تک اور پھر 4 سے شام 8 بجے تک ہوا کرتے تھے۔ ان اوقات میں کوٹھی میں بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ انتظامیہ میں سب سے بڑا عہدہ صدر کا ہوتا۔ 8 اراکین کی ایک کونسل ہوا کرتی، جن میں سے 5 کے لیے صورت میں رہائش ضروری تھی۔ صدر کے بعد اکاؤنٹنٹ ہوا کرتا تھا جو کہ خزانچی کا کام کرتا۔ ایک گودی کا انچارج ہوا کرتا جو اس سامان کی تفصیل رکھتا جو کہ یورپ میں بھیجا جاتا۔ ایک عہدیدار پرسر میرینر کہلاتا۔ اس کا کام تھا کہ درآمد برآمد کی پوری تفصیل رکھے اور بحریہ کے ملازموں کو تنخواہ تقسیم کرے۔ آخر میں سیکریٹری ہوا کرتا جو کہ عمومی کاموں کی نگرانی کرتا۔ یہ 5 عہدیدار کونسل کے رکن ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان میں نوارد اپرینٹس کہلاتا۔ ملازمت کی ایک خاص مدت پوری کرنے کے بعد اسے رائٹر کہا جاتا اور اس کی تنخواہ 10 پاؤنڈ سالانہ مقرر کی جاتی۔ 5 سال کے بعد اس کا عہدہ فیکٹر کا ہو جاتا اور تنخواہ 20 پاؤنڈ سالانہ ہو جاتی۔ 3 سال کے بعد اسے ترقی ملتی اور وہ سینئر فیکٹر کہلاتا۔ 3 سال کے بعد اسے مرچنٹ کا عہدہ مل جاتا اور دوسری چھوٹی تجارتی کوٹھیوں کے سربراہ انہی میں سے منتخب ہوتے تھے۔ ان ملازموں کی آدھی تنخواہ اکاؤنٹنٹ اور رائٹر کو چھوڑ کر انگلستان میں ادا کی جاتی تھی اور وہاں ضمانت کے طور پر جمع ہوتی رہتی تاکہ اگر وہ غلط کام کریں یا قانون کی خلاف ورزی کریں تو اسے ضبط کر لیا جائے۔ فیکٹر اور چیپلن کے علاوہ ڈاکٹر اور سرجن بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک منشی کو ملازم رکھا جاتا جو کہ انگریزوں کو مقامی زبانیں سکھاتا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے کمپنی کے عہدیداروں نے بھی عمرہ اور منصبداروں کے طور طریق اختیار کر لیے تھے، اس لیے جب بھی وہ باہر جاتے تو شان و شوکت کا بھرپور مظاہرہ کرتے۔ ان کے ساتھ جھنڈا اٹھانے والا اور ان کا حفاظتی دستہ ہوتا۔ جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھتے تو ہر کھانے کی ڈش کا اعلان بگل بجا کر کیا جاتا۔ صدر کمپنی جب بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا تو اس کے آگے چاندی کا عصا لیے ہوئے ملازم ہوا کرتا۔ جب وہ باہر جاتا تو یا تو وہ گھوڑے پر سوار ہوتا یا پالکی میں، اور اگر گاڑی کی سواری کرتا تو اس میں سفید بیل جوتے جاتے۔ ابتدا میں انگریز ان دوغلی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے جو پرتگالوں اور مقامی عورتوں کی اولادیں ہوتیں۔ چونکہ ان کی اکثریت رومن کیتھولک عقیدے سے ہوتی، اس لیے ان کی اولاد بھی ماں کے زیر اثر کیتھولک ہو جاتی۔ اس لیے کمپنی نے سفارش کی تھی کہ ہندوستان میں ان کے ملازموں کے لیے انگلستان سے عورتیں بھجوائی جائیں۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی عورتیں انگلستان سے، اس لیے کمپنی نے سفارش کی کہ ہندوستان میں ان کے ملازموں کے لیے انگلستان سے عورتیں بھجوائی جائیں۔ اس کے بعد سے کچھ عورتیں انگلستان سے آنے لگی تھیں۔ 1698 عیسوی میں جب اوونگٹن صورت آیا تو اس نے فیکٹری کے بارے میں تفصیلات دی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ 1680 عیسوی اور 1697 عیسوی کے عرصے میں فیکٹری میں کیا کیا تبدیلیاں آئی تھیں۔ مثلاً انگریز ملازموں کے ساتھ ساتھ مقامی ملازموں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور اب 40 یا 50 چپراسی ہوا کرتے تھے کہ جن کی ماہانہ تنخواہ 4 روپیہ ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ انتہائی ایماندار ہوتے تھے۔ تمام یورپی ایک بڑی میز پر کھانا کھاتے تھے۔ ان کی نشستیں ان کے عہدے کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ ڈنر شاندار ہوتا تھا، اس میں تمام برتن چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ بعد میں عرق اور شیرازی شراب پی جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے انگریز، پرتگیزی اور ہندوستانی باورچی ہوا کرتے تھے۔ اتوار کو خاص دعوت ہوا کرتی تھی۔ تہوار کے موقع پر فیکٹرز صدر کے ساتھ باغ میں تفریح کے لیے جایا کرتے۔ صدر اور اس کی بیگم پالکی میں سوار ہوتے، اس کے ساتھ 2 گھوڑوں پر جھنڈے ہوتے تھے۔ کونسل کے اراکین گاڑیوں میں سوار ہوتے۔ دیوالی اور دوسرے ہندوستانی تہواروں پر یہ لوگ کمپنی کے صدر اور فیکٹرز کو قیمتی تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ کمپنی خاص طور سے اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ اس کے ملازمین مذہب کی پابندی کریں، اس لیے تمام فیکٹرز کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ 2 مرتبہ عبادت کے لیے جمع ہوں۔ بعد میں انگریزوں نے سورت کی تجارتی کوٹھی کو قلعہ بند کرا لیا تھا اور بندرگاہ پر جہازوں کے لیے ڈاک تعمیر کروا لیا تھا۔ کوٹھی اور جہازوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے سپاہی مقرر کر دیے تھے۔ صوبہ سرحد کے سوا مسلم لیگ ہر صوبے میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی۔
پنجاب میں یونینسٹوں کا سفینہ انتخابات کے بھنور کی نظر ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ کے مقابلے میں انہوں نے بڑی شکست کھائی تھی، اور جہاں لیگ کے 80 امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہاں ابن الوقتوں کی تعداد فقط 9 تھی۔ لیکن سکھوں اور ہندوؤں نے یونینسٹ اقتدار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا تھا۔ انگریز گورنر نے ان کی سرپرستی فرمائی اور مسلم لیگ کے جو صوبے کی سب سے بڑی پارٹی تھی انہیں نظر انداز کر کے خضر حیات کو وزارت کی تشکیل کا موقع دیا۔ چند ملت فروشوں کے باعث پنجاب کے مسلمان اپنی اکثریت کے صوبے میں اقلیتوں کے محکوم ہو چکے تھے، اور مسلم لیگ ایک ہندو یا سکھ کو بھی اپنے ساتھ نہ ملا سکی، کیونکہ پنجاب میں لیگی وزارت کے قیام سے انہیں پاکستان کے محاذ کو تقویت پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ لیکن کانگریس کو پاکستان کے خلاف سامراجی مقاصد کی توپ کھینچنے کے لیے وہ آزمودہ کار خچر مل چکے تھے جنہیں انگریز نے اپنے سیاسی استبل میں بڑے شوق اور محنت سے پالا تھا۔ صوبہ سرحد میں کانگریس کی وزارت بن چکی تھی، اور سندھ میں بھی ابن الوقت مسلمانوں کا ایک ٹولہ وزارت کا برا حال دیکھ کر کانگریس کے اقتدار کی رت کھینچنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن مسلم لیگ وزارت بننے میں کامیاب ہو گئی۔ بنگال میں مسلم لیگ کی اکثریت اس قدر نمایاں تھی کہ کانگریس کو جوڑ توڑ کا موقع نہ ملا۔ بہرحال کانگریس اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ ہندو اکثریت کے تمام صوبوں پر اس کا تسلط ہو گیا تھا، اور وہاں ہندو عوام کو پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے منظم کیا جا رہا تھا۔ کانگریسی وزارتوں کی سرپرستی میں ہندو مہاسبھا اور راشٹریہ سیوک سنگھ کی افواج کیل کانٹے سے لیس ہو رہی تھی۔ ہندو مہاجن انہیں روپیے دے رہے تھے، اور ہندو ریاستوں سے ان کے پاس اسلحہ اور بارود پہنچ رہا تھا۔ مدافعانہ جنگ کے لیے پنجاب اور سرحد مسلمانوں کے اہم تعین مورچے تھے، لیکن یہاں بھی سکھوں کے گرودوارے اسلحہ سازی کی فیکٹریوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہندوؤں کے مندروں اور اسکولوں میں راشٹریہ سیوک سنگھ کی فوجیں تیار ہو رہی تھیں، لیکن شاہپور کا وہ سیاست دان جس نے اپنی قوم کی بقا اور آزادی کے عوض وزارت کا سودا کیا تھا وہ خاموش تھا۔ پنجاب کا مورچہ مضبوط بنانے کے لیے ہندو اور سکھ صوبہ سرحد سے اسلحہ بھیج رہے تھے، لیکن عدم تشدد کے دیوتا کے سرحدی چیلے اس صورتحال سے قطعاً پریشان نہ تھے۔ ہندوستان کے سیاسی اکھاڑے میں کانگریس کی جدوجہد بظاہر آئینی تھی، لیکن درپردہ وہ اپنے جارحانہ مقاصد کی تکمیل کے لیے تیاریاں کر رہی تھی۔ مسلمانوں کا سنجیدہ طبقہ اس صورتحال سے بے خبر نہ تھا، لیکن پنجاب اور سرحد میں ان کے دفاعی مورچوں پر چند افراد کی ملت فروشی یا کوتاہ اندیشی کے باعث دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ برطانیہ کا وزارتی مشن اپنی تجاویز لے کر آیا۔ ان تجاویز میں نہ وہ اکھنڈ ہندوستان تھا جو کہ کانگریس چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ پاکستان تھا جس کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا۔ گروپ بندی کی صورت میں مسلمانوں کے تحفظ کے تھوڑے بہت امکانات دیکھ کر مسلم لیگ اپنے اصل مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن کانگریس کو مرکز کے اختیارات کا محدود ہو جانا گوارا نہ تھا۔ اس کے فسطائی مقاصد کی تکمیل کے لیے مرکز میں ہندو اکثریت کے اختیارات کا لامحدود ہونا ضروری تھا۔ گروپ بندی میں مسلم اکثریت کے علاقوں کو جو معمولی خود اختیاری ملتی تھی، اس میں کانگریس کے سیاسی مہاتما کو اپنی مہاسبائی خوردبین کی بدولت پاکستان کے خطرناک جراثیم نظر آ گئے تھے۔ چنانچہ وہ اس تجویز کے بانیوں کو اپنے مخصوص انداز میں یہ سمجھا رہے تھے کہ تمہارا مطلب یقیناً وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ عبوری دور کو حکومت کے لیے بھی کانگریس مسلم لیگ کے مقابلے میں کچھ زیادہ مانگتی تھی۔ چنانچہ مرکزی کابینہ کی تشکیل کے لیے وائسرائے نے 5 کانگریس 5 مسلم لیگ اور 2 اقلیتوں کی نسبت کو 6 5 اور 2 کی نسبت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد کانگریس لمبے عرصے کے لیے وزارتی مشن کی تجویز کی لندنی زبان کا واردائی ترجمہ نافذ کرنے پر مصر تھی، اور جب تجاویز کے بانیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا مطلب وہی ہے جو ہم نے لکھا ہے، تو گاندھی کی آتما کو دکھ ہوا، تجاویز رد کر دی گئیں۔ وائسرائے لارڈ ویول یہ اعلان کر چکا تھا کہ اگر کوئی پارٹی رضامند نہ ہوئی تو بھی اس کے تعاون کے بغیر عبوری دور کے لیے مرکزی کابینہ کی تشکیل کی جائے گی۔ اعلان کے مطابق اب لیگ کو کابینہ کی تشکیل کا موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن مسلم لیگ کو جلد یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے انگریز کے وعدوں پر اعتبار کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ اس نئی صورتحال میں سرکپرس نے یہ کہہ کر کانگریس کی مشکل حل کر دی کہ کانگریس نے لمبے عرصے کی تجاویز مان لی ہیں،
اس لیے عبوری دور کی حکومت کی تشکیل کی پیشکش واپس لی جاتی ہے۔ دراصل ہندو اور انگریز کے اس تمام ہیر پھیر کا مقصد پاکستان کی چٹان سے مسلم لیگ کے پاؤں کو متزلزل کرنا تھا۔ اب مسلم لیگ ہوا کا رخ دیکھ چکی تھی اور چند قدم ڈگمگانے کے بعد اس کا رخ پھر اپنی اصلی منزل مقصود یعنی پاکستان کی طرف ہو چکا تھا۔ مسلمان کے میدان سے نکلتے ہی انگریز اور ہندو نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور لارڈ ویول عبوری دور کے لیے کانگریس کو تشکیل وزارت کی۔ مسلمان کے میدان سے نکلتے ہی انگریز اور ہندو نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور لارڈ ویول عبوری دور کے لیے کانگریس کو تشکیل وزارت کی دعوت دینے کا تہیہ کر چکے تھے، اور مسلم لیگ کا آخری حربہ ڈائریکٹ ایکشن تھا جو انگریز کی ہندو نواز پالیسی کے خلاف احتجاج تھا۔ لیکن ہندو اپنے آپ کو انگریز کا جانشین سمجھ کر میدان میں آ چکا تھا۔ ممبئی، احمد آباد، الہ آباد اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو نے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دی۔ اس کے بعد کلکتہ کی باری آئی اور یہاں ڈائریکٹ ایکشن کے دن مسلم لیگ کے جلوس میں اینٹوں، گولیوں اور دستی بموں کی بارش کر دی گئی۔ ان حالات میں وائسرائے نے آگ پر مزید تیل چھڑکنا ضروری سمجھا اور مرکز میں کانگریس کی وزارت بنا دی، اور ہندو جس نے اقتدار حاصل ہو جانے کی امید پر اتنا کچھ کیا تھا، اب طاقت کے نشے میں چور ہو چکا تھا۔ پنڈت نہرو کے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالتے ہی اعلان کیا گیا کہ میری وزارت مخالفین کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دے گی۔ پٹیل نے ممبئی میں تقریر کی اور وہاں فساد کی سلگتی ہوئی آگ کے شعلے زیادہ تیز ہو گئے۔ ابھی تک مسلم اکثریت کے کسی شہر یا علاقے میں فساد نہیں ہوا تھا، لیکن ہندو نے کلکتہ میں جو آگ لگائی تھی اس کے چند شعلے نو اکھالی جا پہنچے۔ یہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور کلکتہ کے کچھ پناہ گزین ہندوؤں کے ہاتھوں اپنی لرزہ خیز داستانیں سنانے کے لیے وہاں پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ فساد شروع ہو گیا۔ مسلم لیگی وزارت کا عہدیدار اور لیڈر صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوراً وہاں پہنچا۔ صلح اور امن کے لیے اپیلیں کی گئیں اور اس صورتحال پر قابو پا لیا گیا تھا۔ مسلم پریس کی اطلاعات کے مطابق قتل ہونے والے ہندوؤں کی تعداد 50 اور 100 کے درمیان تھی، اور بعض لیڈر اسے 6 سے شمار کرتے تھے۔ اس کے برعکس صرف کلکتہ میں 3000 مسلمان قتل کیے جا چکے تھے، لیکن ہندو اور مسلمانوں کے قتل میں بہت فرق تھا۔ مہاتما گاندھی کی وہ آتما جس نے انتہائی صبر و سکون سے ممبئی، الہ آباد، احمد آباد، کانپور اور دوسرے شہروں میں ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا، وہ بے چین ہو گئی۔ ہندو پریس نے اس زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ مہاتما گاندھی دہلی کی بھنگی کالونی سے مسلمانوں کی صفاقی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوا اٹھا اور نو اکھالی پہنچ گیا، اور وہاں سے یہ خبریں آتی تھیں کہ آج مہاتما گاندھی نے اتنے میل پیدل سفر کیا ہے۔ آج مہاتما گاندھی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ہندوستان کے طول و عرض میں مہاتما جی کے چیلے ان کے آنسو پوچھنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بالآخر وہ آتشی مادہ پھوٹ نکلا جو بھارت ماتا کے سینے میں مدت سے پک رہا تھا۔ عدم تشدد کے دیوتا کے پجاری بہار کے مسلمانوں کو آگ اور خون کا پیغام دے رہے تھے۔ ہندو فسطائیت وحشت، بربریت اور صفاقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہی تھی۔ یہاں تعداد گھٹا کر دکھانا مقصود نہیں، بلکہ مسلم اکثریت کے علاقے میں ہندوؤں کا تھوڑا یا بہت قتل بے حد افسوسناک بات تھی۔ اگر اس میں لیگی وزارت یا کسی اور ذمہ دار سیاسی پارٹی کا ہاتھ ہوتا تو یہ بات اور بھی شرمناک ہوتی، لیکن موقع پر پہنچنے والے بنگالی ہندوؤں کے اپنے بیانات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف مسلم لیگ کے لیڈروں اور وزارت نے اس فساد کو دبانے کی کوشش کی، بلکہ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ہندوؤں کو پناہ دی تھی۔ ایسے حقائق کی روشنی میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ مقامی مسلمانوں کی سازش نہ تھی، بلکہ ایسا حادثہ تھا جس کے اسباب ممبئی، کلکتہ اور دوسرے شہروں سے فراہم ہو چکے تھے۔ گھر میں مجید کی شادی کا اہتمام ہو رہا تھا۔ لائل پور سے اس کی بہن امینہ اپنے شوہر کے ساتھ دوپہر کی گاڑی سے آنے والی تھی۔ سلیم اور مجید انہیں لینے کے لیے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔ گاڑی آئی اور امینہ کا خاوند انٹر کلاس کے ڈبے سے اترا اور ساتھ والے زنانہ ڈبے کی کھڑکی سے امینہ نے اپنے برقعے کا نقاب اٹھا کر باہر جھانکا۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے 8-10 ماہ کا بچہ لے لیا۔ امینہ نے ماں بننے کے بعد پہلی بار سلیم کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ وہ لجاتی، شرماتی اور سمٹتی ہوئی گاڑی سے اتری۔
نوکر سامان اتار چکا تھا اور مجید اپنے بہنوئی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سلیم نے پلیٹ فارم پر شیشم کے درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امینہ وہاں بیٹھ جاؤ، ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو چلتے ہیں۔ امینہ کا خاوند اور مجید بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجید نے نوکر سے کہا کہ تم جا کر ٹانگے میں سامان رکھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ نوکر چلا گیا تھا۔ امینہ کے خاوند نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سلیم صاحب، آپ کی بہن آپ سے بہت ناراض ہے۔ سلیم نے امینہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیوں ری چڑیل، مجھ سے خفا ہو؟ امینہ نے برقعے کا نقاب اٹھا کر چہرے پر مصنوعی غصہ لاتے ہوئے کہا، بھائی جان، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے اتنا غصہ ٹھیک نہیں بھائی مجید، ہماری صلح کرا دو۔ امینہ نے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر جھجکتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ تو بھلا فوج میں تھے اس لیے نہ آ سکے، لیکن ان سے پوچھئے، یہ لاہور سے لائل پور نہیں پہنچ سکتے تھے؟ پہلے تو یہ امتحانوں کا بہانہ کرتے تھے، لیکن اب کون سی مصروفیت ہے؟ امینہ کے خاوند نے کہا، ہاں جی، پہلے انہوں نے مجھے لکھا کہ ایم اے کا امتحان دینے کے بعد ضرور آؤں گا، اس کے بعد لکھا کہ کتاب لکھ رہا ہوں، اسے ختم کرنے کے بعد آؤں گا۔ کتاب چھپ کر ہمارے پاس پہنچ گئی، لیکن یہ نہیں آئے۔ امینہ کہتی تھی انہیں شکار کا شوق ہے اور میں ہر روز ان کے لیے بندوقیں صاف کیا کرتا تھا۔ اس پر سلیم نے کہا، بھائی میں ابا جان کے پاس سیالکوٹ چلا گیا تھا، وہاں سے انہوں نے کشمیر جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں بالکل فارغ ہوں، کسی دن ضرور آؤں گا، اور جب تک میری بہن تنگ نہیں آ جائے گی وہیں رہوں گا۔ ریلوے پلیٹ فارم سے مسافر خانے کی طرف کھلنے والے گیٹ پر ریلوے بابو کسی مسافر سے جھگڑ رہا تھا اور چند لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ مجید سلیم کو امینہ اور اس کے خاوند کے ساتھ باتیں کرتا چھوڑ کر اس طرف چلا گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہنستے ہوئے مڑ کر دیکھا اور سلیم کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سلیم تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ مجید نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ارے ادھر دیکھو، چودھری رمضان بابو کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ سلیم نے چودھری رمضان کو بابو کے ساتھ گرما گرم بحث کرتے دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجید نے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، ارے ٹھہرو، ذرا باتیں سننے دو۔ بابو کہہ رہا تھا، تم کو 3.5 روپیے دینے پڑیں گے، میرے ساتھ زیادہ باتیں مت کرو۔ چودھری رمضان نے جواب دیا، واہ جی، اگر تمہیں 3 روپیے دینے تھے تو میں ٹکٹ کیوں لیتا؟ ارے میں ٹکٹ کی بات نہیں کرتا، تمہارے سامان کا وزن زیادہ ہے، میں اس کا کرایہ مانگتا ہوں۔ رمضان نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ تمام ہانڈیاں دوسروں کی ہیں، میں نے اپنے گھر کے لیے صرف ایک خریدی تھی۔ مجھے اس سے کیا واسطہ؟ تم نے اپنے لیے ایک ہانڈی خریدی ہے یا سب خریدی ہیں؟ یہ پوری تمہاری ہے اور اس میں جتنا سامان ہے میں اس کا کرایہ تم سے وصول کروں گا۔ دیکھو بابو جی، میں نے ایک بار آپ سے کہا ہے کہ میں پسرور کے قریب اپنے رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ پسرور کی ہانڈیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضرور لیتے آنا۔ فجی، سنتی، ہرنام کور، بھاگو، تیلن، رحمت بی بی، ریشم جلاہی اور پڑوس کی کئی عورتیں میرے گرد ہو گئیں۔ وہ مجھے پیسے دینا چاہتی تھیں، لیکن میں نے سوچا گاؤں کی مائیں بہنیں ہیں، اگر 1-2 روپیے خرچ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں بابو جی، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ میرے گاؤں کے رہنے والے ہوں اور آپ کی ماں مجھے یہ کہے کہ چودھری رمضان میرے لیے پسرور سے ایک ہانڈی لیتے آنا، تو مجھے انکار کرتے شرم نہ آئے گی؟ بس چپ کر جاؤ، بابو نے گرج کر کہا، کرایہ نکالو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہانڈیوں کا کرایہ ان کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بس آج تمہیں معلوم ہو گیا نا، آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ لیکن بابو جی، اگر تمہیں خدا نے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق نہیں دی تو دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو؟ مذاق مت کرو، میں ڈیوٹی پر کھڑا ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈپٹی کے اوپر کھڑے ہو، ورنہ میں نہ لاتا یہ ہانڈیاں۔ لوگ ہنس رہے تھے اور بابو کا پارا چڑھ رہا تھا۔ وہ چلایا، زبان بند کرو اور پیسے نکالو۔ رمضان نے اور زیادہ پریشان ہو کر کہا، بابو جی تم خواہ ناراض ہوتے ہو، اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو ہانڈیوں کی بوری یہاں رکھ لو، گاؤں کی عورتیں خود لینے کے لیے آ جائیں گی، ان سے 2 آنے لے لینا۔
تمہاری رقم پوری ہو جائے گی، ورنہ میرا ٹکٹ مجھے واپس دے دو، میں یہ ہانڈیاں پسرور چھوڑ آتا ہوں۔ تم کسی جنگل سے تو نہیں آئے ہو؟ بابو جی، پسرور شہر ہے، جنگل نہیں۔ عمر رسیدہ اسٹیشن ماسٹر یہ تماشا دیکھ کر آگے بڑھا اور اس نے نرمی سے رمضان کو محکمہ ریلوے کے قواعد و ضوابط سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری رمضان نے فریاد کے لہجے میں کہا، بابو، خدا کی قسم، گاڑی میں اتنی بھیڑ نہیں تھی کہ میں سارا راستہ یہ بوری اپنی گود میں رکھ کر لایا ہوں۔ ہانڈیوں کی قیمت میں نے دی، ٹکٹ کے پیسے میں نے دیے، تکلیف میں نے اٹھائی۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر 3.5 روپے اس بابو کو دے دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم جیل نہیں جاؤ گے اور تمہاری عزت بچ جائے گی۔ اس پر چودھری رمضان کچھ سوچ کر بولا، بابو جی، میں نے کوئی چوری نہیں کی کہ جو جیل میں جاؤں گا۔ یہ لو 3.5 روپے اور ایسی تیسی ان ہانڈیوں کی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3.5 روپے گن کر بابو کو دے دیے، پھر جھک کر بوری کھولی اور ایک ہانڈی نکال کر فرش پر مارتے ہوئے بولا، یہ مائی فجی کی۔ پھر اس نے دوسری اٹھا کر پھینکی اور کہا، یہ سنتی کی۔ اسی طرح اس نے ایک بعد دیگرے باقی ہانڈیاں توڑتے ہوئے کہا، یہ ہرنام گور کی، یہ بھاگو تیلن کی، یہ رحمت بی بی کی، یہ ریشم جلاہی کی اور یہ جلال کی ماں کی۔ جوں جوں ہانڈیاں کم ہو رہی تھیں اس کا جوش اور غصہ زیادہ ہو رہا تھا۔ سلیم، مجید اور دوسرے لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چودھری رمضان نے آخری ہانڈی اٹھائی تو اسے بروقت کسی کا نام یاد نہ آیا۔ اس نے بابو کی طرف غضبناک ہو کر دیکھا اور یہ بابو کی ماں کی کہتے ہوئے زمین پر دے ماری۔ بابو نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن سلیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بابو سلیم کو جانتا تھا۔ وہ بولا، دیکھو جی، یہ گالیاں دیتا ہے، ہم اسے پولیس کے حوالے کریں گے۔ رمضان بولا، بابو جی، میں نے تم کو کون سی گالی دی ہے؟ گالیاں تو ان کی سننے والی ہوں گی جن کی یہ ہانڈیاں تھیں، اور مجھے افسوس ہے کہ آج شام بھاگو تیلن کی آواز میرے کانوں میں نہیں پہنچے گی، ورنہ تم میری باتوں کو گالیاں نہ کہتے۔ سلیم نے اسٹیشن ماسٹر کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ غریب آدمی ہے، لیکن اگر میں اسے پیسے دے دوں تو وہ نہیں لے گا، وہ میرے گاؤں کا ہے، آپ اپنی طرف سے اسے یہ پیسے دے دیں۔ سلیم نے 5 روپے کا نوٹ اسٹیشن ماسٹر کو دے دیا۔ چودھری رمضان اب اسرنو لوگوں کو اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کے قریب آ کر کہا، بھائی چودھری، ناراض ہو کر نہ جاؤ، یہ لو 5 روپے میں دیتا ہوں، لیکن اب دوبارہ پسرور سے ہانڈیوں کی بوری لاؤ تو بک کروا لینا۔ نہیں جی، اپنے پیسے پاس رکھو، میں باز آیا ایسی نیکی سے۔ نہیں بھائی، لے لو، ہم تمہیں جرمانہ اور ہانڈیوں کی قیمت واپس کرتے ہیں۔ رمضان نے مجید اور سلیم کی طرف دیکھا اور ان کے اشارے سے نوٹ پکڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد خالی بوری اپنے کندھے پر رکھ لی۔ مجید نے کہا، چودھری، چلو ہمارے ساتھ، تانگے پر چلو۔ جب وہ تانگے پر سوار ہوئے تو رمضان کہہ رہا تھا، بھائی دنیا میں شرافت کی کوئی قدر نہیں۔ وہ بابو جس کا نیولی کی طرح منہ ہے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ڈپٹی کے اوپر کھڑا ہوں۔ جب تمہیں اور صوبیدار کو دیکھا تو بڑے بابو نے چپکے سے 5 روپے نکال کر دے دیے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔